بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سارے خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، جنرل سائنس کلاس 7 جو کہ پنجاب ٹیکسٹ بک کا نیا کورس ہے، اس کے چیپٹر نمبر 3 سے آج لیسن نمبر 4 پڑھیں گے۔ تو لیسن نمبر 4 ہمارا شروع ہوتا ہے 3.4 سے، یعنی پارٹس آف امیون سسٹم۔ امیون سسٹم کہتے ہیں مدافعتی نظام، مدافعتی نظام کے حصے۔ دی سسٹم آف باڈی پارٹس، سیلز، ٹیشوز، آرگنز، یعنی جسم کے حصوں، خلیات، بافتوں اور اعضاء پر مشتمل وہ نظام that work together to defend the body against the attacks of pathogens، جو مل کر جسم کو بیماری پیدا کرنے والے جراثیم یعنی پیتھوجینز کے حملوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس کالڈ امیون سسٹم کو مدافعتی نظام کہا جاتا ہے۔ پیتھوجینز کہتے ہیں بیماری پیدا کرنے والے جراثیم۔ تو یہ فگر 3.17 جو ہے یہ بعد میں آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں۔ دی آرگنز انوالوڈ ان امیون سسٹم، یعنی مدافعتی نظام میں شامل اعضاء are found throughout the body، پورے جسم میں پائے جاتے ہیں، and work to produce lymphocytes، اور lymphocytes بنانے کا کام کرتے ہیں، and are thus known as lymphoid organs، اس لیے انہیں لمفی اعضاء کہا جاتا ہے۔ lymph nodes، تائمس، سپلین، بون مارو، ٹانسلز، ایڈونائڈز، اپینڈکس اینڈ پیئرز پیچز ایٹسیٹرا، یعنی لمف نوڈز، تائمس، تلی، ہڈی کا گودا، ٹانسلز، ایڈونائڈز، اپینڈکس اور پیئرز پیچز وغیرہ آر دی آرگنز، وہ اعضاء ہے، یہ اعضاء کے نام ہے، کالڈ لیمفوئڈ آرگنز، جنہیں لمفی اعضاء کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو فگر ہے 3.17 جو انسانی مدافعتی نظام کے اہم حصوں کے بارے میں ہے، اس شکل میں انسانی مدافعتی نظام یعنی امیون سسٹم کے مختلف حصے دکھائے گئے ہیں۔ یہ تمام اعضاء مل کر ہمارے جسم کو بیماری پیدا کرنے والے جراثیم یعنی پیتھوجینز جیسے بیکٹیریا، وائرس، فنگس اور دوسرے نقصان دہ جراثیم سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اچھا، تو ٹانسلز اور ایڈونائڈز یہ گلے اور ناک کے پچھلے حصے میں موجود ہوتے ہیں۔ جب جراثیم سانس یا خوراک کے ذریعے جسم میں داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے یہی انہیں روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ جسم کی پہلی حفاظتی رکاوٹوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اچھا، پھر ہے تائمس، یہ دل کے اوپر اور دونوں پیپڑوں کے درمیان موجود ہوتا ہے۔ یہ ٹی لیمفوسائٹس نامی سفید خون کے خلیے پختہ ہوتے ہیں۔ یہ خلیے جسم کو بیماریوں سے بچانے میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ پھر ہے بون میرو، بون میرو ہڈیوں کے اندر موجود نرم مادہ ہوتا ہے۔ یہ نئے سرخ خون کے خلیے، سفید خون کے خلیے اور پلیٹلیٹس بنتے ہیں۔ سفید خون کے خلیے جسم کا دفاع کرتے ہیں، اس لیے بون میرو مدافعتی نظام کا اہم حصہ ہے۔ پھر ہے تلی یعنی سپلین، تلی پیٹ کے بائیں جانب موجود ہوتی ہے۔ یہ خون کو صاف کرتی ہے، پرانے یا خراب خون کے خلیوں کو ختم کرتی ہے، بیماریوں سے لڑنے والے سفید خون کے خلیوں کو محفوظ بھی رکھتی ہے۔ پھر ہے یعنی ایگزیلری لیمف نوڈز، یعنی بغل کے لمفی غدود، یہ بغل میں موجود ہوتے ہیں۔ یہ لمف کو صاف کرتے ہیں اور جراثیم کو پکڑ کر ختم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ پھر ہے ران کے جوڑ کے لمفی غدود یعنی انجونیل لیمف نوڈز، یہ ران اور ٹانگ کے اوپری حصے کے درمیان موجود ہوتے ہیں۔ یہ جسم کے نچلے حصے کو انفیکشن سے بچانے میں مدد دیتے ہیں۔ پھر ہے
پیئرز پیچ یہ چھوٹی آنت میں موجود لیمفی بافتیں ہیں، خوراک کے ذریعے آنے والے جراثیم کو پہچانتی اور ان کے خلاف دفاع کرتی ہے۔ پھر ہے اپینڈکس۔ اپینڈکس بڑی آنت کے یعنی شروع میں موجود ایک چھوٹا سا عضو ہوتا ہے، اس میں مفید بیکٹیریا اور مدافعتی خلیے موجود ہوتے ہیں۔ یہ آنتوں کے مدافعتی نظام میں اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ اچھا، نیکسٹ ہے لیمف نوڈز۔ لیمف نوڈز اور اسمال گلینڈز یعنی لیمف نوڈز چھوٹی غدود ہوتی ہے دیٹ کنٹین امیون سیلز جن میں مدافعتی خلیے موجود ہوتے ہیں، اینڈ فاؤنڈ ان ڈیفرنٹ پارٹس آف دی باڈی اور جسم کے مختلف حصوں میں پائی جاتی ہے۔ وین فارن انویڈر انٹرز دا باڈی، جب کوئی بیرونی حملہ آور یعنی جرثومہ جسم میں داخل ہوتا ہے، لیمف نوڈز آر ایکٹیویٹڈ، تو لیمف نوڈز متحرک ہو جاتے ہیں۔ دے ریپلیکیٹ دیم سیلوز، یہ اپنی تعداد میں اضافہ کرتے ہیں۔ اینالائز دی فارن باڈی، بیرونی جرثومے کا تجزیہ کرتے ہیں۔ پروڈیوس اسپیسیفک لیمفوسائٹس، مخصوص لیمفوسائٹس تیار کرتے ہیں، اینڈ سینڈ دیم ٹو فائٹ آف دی انویڈر یعنی پیتھوجین، اور انہیں حملہ آور جرثومے یعنی پیتھوجین سے لڑنے کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ پھر ہے تھائمس۔ تھائمس از فاؤنڈ ان دا اپر پارٹ آف دی چیسٹ بینیتھ دا بریسٹ بون، یعنی تھائمس سینے کے اوپر والے حصے میں چھاتی کی ہڈی کے نیچے واقع ہوتا ہے۔ ایٹ فیسیلیٹیٹس میچوریشن آف ٹی لیمفوسائٹس، یہ ٹی لیمفوسائٹس کی پختگی میں مدد دیتا ہے۔ وچ پرووائڈ سیل میڈیٹڈ امیونٹی، جو خلیہ جاتی مدافعت فراہم کرتے ہیں۔ دی اسپیسیفک ٹاسک آف تھائمس از ٹو لرن، ریکگنائز اور ریممبر دی انویڈر، یعنی تھائمس کا مخصوص کام حملہ آور کو سمجھنا، پہچاننا یا یاد رکھنا ہوتا ہے۔ اینڈ انیشیٹ فار دی پروڈکشن آف سلیکشن آف ٹی لیمفوسائٹس، اور ٹی لیمفوسائٹس کی تیاری یا انتخاب شروع کرنا ہوتا ہے۔ سو دیٹ دیئر اٹیک کین بی کوئکلی ماؤنٹڈ دا نیکسٹ ٹائم، تاکہ اگلے وقت ان کے حملے کو تیزی سے متحرک کیا جا سکے۔ دس انویڈر از انکاؤنٹرڈ، جب اس حملہ آور سے لڑنا ہو۔ اچھا، سپلین یعنی تلی۔ سپلین از پرپل کلرڈ آرگن، تلی جامنی رنگ کا ایک عضو ہوتا ہے، فاؤنڈ ان دا اپر ریجن آف لیفٹ ایبڈامن، جو پیٹھ کے بائیں جانب اوپر والے حصے میں واقع ہوتا ہے، اینڈ پروٹیکٹڈ بائی ریب کیج، اور پسلیوں کے پنجرے کے ذریعے محفوظ رہتا ہے۔ اٹ سٹورز وائٹ بلڈ سیلز، یہ سفید خون کے خلیوں کو ذخیرہ کرتی ہے۔ They defend human body against foreign invaders، جو انسانی جسم کو بیرونی حملہ اور جراثیم سے بچاتا ہے۔ It filters the blood، یہ خون کو صاف کرتی ہے۔ To destroy old and damaged red blood cells، تاکہ پرانے اور خراب ہو جانے والے سرخ خون کے خلیوں کو ختم کر سکے۔ پھر ہے بون میرو یعنی ہڈی کا گودا۔ بون میرو انسائڈ دا بونز پروڈیوسز بلینز آف نیو بلڈ سیلز ایوری ڈے، یعنی ہڈیوں کے اندر موجود ہڈی کا گودا ہر روز اربوں نئے خون کے خلیے پیدا کرتا ہے۔ اینڈ ریلیزز them into the blood stream، اور انہیں خون کی گردش میں شامل کر دیتا ہے۔ بون میرو ہیز stem cells، ہڈی کے گودے میں اسٹیم سیلز موجود ہوتے ہیں، تو ان کا کیا کام ہوتا ہے؟ which differentiate into specific cell types، red blood cells، white blood cells، platelets and many other types of immune cells۔ اچھا، جو نشو نما پا کر سرخ خون کے خلیوں، سفید خون کے خلیوں، پلیٹلیٹس اور مدافعتی نظام کے کئی دوسرے خلیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ It strengthens the immune system in our body، یہ ہمارے جسم میں مدافعتی نظام کو مضبوط بناتا ہے۔
Tonsils, tonsils are a pair of soft tissue present inside the throat. ان ٹانسلز گلے کے اندر موجود نرم بافتوں یعنی ٹیشوز کا ایک جڑا ہوتے ہیں دیٹ فائٹ اگینسٹ دی انفیکشنس جو انفیکشنس کے خلاف لڑتے ہیں دے سویل اپ ان رسپانس ٹو انفیکشن یعنی جب انفیکشن ہوتا ہے تو یہ سوج جاتے ہیں. اچھا نیکسٹ ہے ایڈینائڈس. ایڈینائڈس آر اے پیچ آف سافٹ ٹیشوز. ایڈینائڈز نرم بافتوں یعنی ٹیشوز کا ایک مجموعہ ہوتا ہے لوکیٹڈ بیہائنڈ دا نیزل کیویٹی جو ناک کی جو کیویٹی ہوتی ہے اس کے پیچھے واقع ہوتے ہیں. لائک ٹانسلز دے ہیلپ ٹو کیپ دا باڈی ہیلتھی. ٹانسلز کی طرح یہ بھی جسم کو صحت مند رکھنے میں مدد دیتے ہیں. دے ٹریپ ہارمفل بیکٹیریا آف وائرسز. یہ نقصان دہ بیکٹیریا اور وائرس کو پانس لیتے ہیں پنساتے ہیں. وی بریتھ ان آر سویلو یعنی جو ہم یعنی یہ سانس لینے یا نکلنے کے دوران ہے یعنی جو ہم سانس لینے یا نکلنے کے دوران ان کو کیا کرتے ہیں بریتھ یعنی جو ہم نگلتے ہیں یا سانس کے دوران اندر لے جاتے ہیں پیٹ کے اندر. دے آر امپارٹنٹ انفیکشن فلٹرز ان بیبیز اینڈ ینگ چلڈرن. یہ شیرخوار بچوں اور کم عمر بچوں میں انفیکشن کے خلاف اہم دفاع کرنے والے ہوتے ہیں. نیکسٹ ہے اپینڈکس. Appendix is a pouch-like organ between the small intestine and the large intestine. اپینڈکس چھوٹی آنت اور بڑی آنت کے درمیان ایک تیلی نما عضو ہے. It helps in the maturation of B lymphocytes. یہ بی lymphocytes کی پختگی میں مدد دیتا ہے and takes part in the production of some antibodies. اور بعض اینٹی باڈیز کی تیاری میں بھی حصہ لیتا ہے. نیکسٹ ہے پیئرس پیچز. اچھا پیئرس پیچز آر دی لیمفائڈ ٹیشوز پریزنٹ ان اسمال انٹسٹائن. پیئرز پیچز چھوٹی آنت میں موجود لیمفی بافتیں ہوتی ہے. دے فارم این امپارٹنٹ پارٹ آف امیون سسٹم فار پریونٹنگ دی گروتھ آف پیتھوجینز بیکٹیریا ان دا انٹسٹائن. یعنی یہ آنتوں میں بیماری پیدا کرنے والے بیکٹیریا کی افزائش کو روکنے میں مدافعتی نظام کا ایک اہم حصہ ہے. اچھا نیکسٹ ہے 3.4.1 اڈاپٹیو امیونٹی ڈیولپڈ اوور ٹائم. یعنی وقت کے ساتھ پیدا ہونے والے موافقی یا حاصل شدہ مدافعات. اڈاپٹیو امیونٹی از ناٹ پریزنٹ ایٹ برتھ. حاصل شدہ یا موافقی مدافعات پیدائش کے وقت موجود نہیں ہوتی. اٹ ڈیولپس یہ اس وقت نشو و نما پاتی ہے when a person's immune system finds and recognizes some foreign invader. جب کسی شخص کا مدافعتی نظام کسی بیرونی حملہ آور یعنی جراثیم وائرس یا دیگر بیماری پیدا کرنے والے عوامل کو پا کر پہچانتا ہے. Development of adaptive immunity takes days or even weeks. موافقی مدافعت کی نشو و نما میں کئی دن یا کئی ہفتے بھی لگ سکتے ہیں. Adaptive immunity is more specific to the pathogens and has a memory. موافقی مدافعت بیماری پیدا کرنے والا جراثیم کے خلاف زیادہ مخصوص ہوتی ہے اور یادداشت بھی رکھتی ہے. It develops after the exposure to an antigen. یہ اس وقت پیدا ہوتی ہے جب کسی اینٹیجن کے سامنے آتا ہے. either from a pathogens or some vaccines. خواہ وہ کسی بیماری پیدا کرنے والا جراثیم سے ہو یا کسی ویکسین سے. نیکسٹ ہے 3.5 اوائڈنگ انفیکشن. یعنی انفیکشنس یا امراض یا بیماریوں سے بچنا. انڈرسٹینڈنگ دی ویز مائکرو آرگینزم انٹر آور باڈیز. یعنی یہ جاننا کہ خوردبینی جاندار ہمارے جسم میں کن راستوں سے داخل ہوتے ہیں کین ہیلپ ٹو پریونٹ انفیکشن. انفیکشن سے بچاؤ میں مدد دیتا ہے. The best way to avoid infection is to keep our bodies and the environment clean.
انفیکشن سے محفوظ رکھنے کا انفیکشن سے محفوظ رہنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے جسم اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں. Following are some ways that help to prevent infection. یعنی انفیکشن سے بچاؤ کے چند اہم طریقے درج ذیل ہے. نمبر 1، ڈرٹی ہینڈس آر میجر سورس آف جرمس. گندے ہاتھ جراثیم کے پھیلنے کا ایک بڑا ذریعہ ہے. دی جرمس انٹر انٹو آور باڈی when we touch our eyes, nose and mouth with dirty hands. جب ہم گندے ہاتھوں سے اپنی آنکھوں، ناک یا منہ کو چھوتے ہیں تو جراثیم ہمارے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں. واش یور ہینڈز بیفور یو ایٹ آفٹر یو یوز واش روم پبلک ٹوائلٹ. یعنی کھانا کھانے سے پہلے واش روم یا بیت الخلاء استعمال کرنے کے بعد. And whenever you touch something used by a sick person. اور جب بھی کسی بیمار شخص کی استعمال کی ہوئی چیز کو چھوئے تو اپنے ہاتھ اچھی طرح دھوئے. تو یہ فگر 3.18 جو ہے تو اس میں صابن سے ہاتھ دھونے سے جراثیم ختم ہونے کے بارے میں ہے. اس شکل میں ایک شخص کو صابن اور پانی سے ہاتھ دھوتے ہوئے دکھایا گیا ہے. ہمارے ہاتھ روزانہ مختلف چیزوں کو چھونے کی وجہ سے جراثیم سے آلودہ ہو جاتے ہیں. جب ہم صابن اور صاف پانی سے اچھی طرح ہاتھ دھوتے ہیں تو ہاتھوں پر موجود زیادہ تر جراثیم دل کر ختم ہو جاتے ہیں. اس طرح یہ جراثیم ہمارے منہ، ناک یا آنکھوں کے ذریعے جسم میں داخل نہیں ہو پاتے اور ہم بہت سی متعدی بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں. اس لیے ہمیں کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں بیت الخلاء استعمال کرنے کے بعد اور گندی چیزوں کو چھونے کے بعد کم از کم 20 سیکنڈ تک صابن سے اچھی طرح ہاتھ دھونے چاہیے. اچھا، نیکسٹ ہے ٹیک اے باتھ ایٹ لیسٹ ونس اے ڈے. یعنی روزانہ کم از کم ایک بار ضرور نہائے. When can protect ourselves from food infections by eating healthy and fresh food that is free of germs. یعنی ہم صحت بخش تازہ اور جراثیم سے پاک غذا کھا کر غذائی انفیکشن سے خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں. واش فروٹ اینڈ ویجیٹیبلز بیفور ایٹنگ. پھلوں اور سبزیوں کو کھانے سے پہلے دھو لے. ایوائڈ ایٹنگ آئٹمس دیٹ آر ناٹ پراپرلی کورڈ فرام ڈسٹ. یعنی ایسی غذائی اشیاء کھانے سے پرہیز کرے جو گرد و غبار سے محفوظ رکھنے کے لیے اچھی طرح ڈھکی ہوئی نہ ہو. اچھا، نمبر 4، کیپ آور ہومز اسکول اینڈ سراؤنڈنگ کلین. یعنی اپنے گھر، اسکول اور ارد گرد کے ماحول کو ہمیشہ صاف ستھرا رکھے. نمبر 5، کلین کٹس اینڈ bruises in the skin right away with soap and clean water. یعنی جلد پر لگنے والے زخموں اور خراشوں کو فوراً صابن اور صاف پانی سے دھوئے. Covering the wound with the bandage also helps to keep infection away. یعنی زخم پر پٹی یعنی بینڈیج باندھنے سے بھی انفیکشن سے بچاؤ میں مدد ملتی ہے. نمبر 6، لرن پرنسپلس آف فوڈ ہیلتھ اینڈ ایکٹ اکارڈنگلی. یعنی اچھی صحت کے اصول سیکھے اور ان پر عمل کرے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں پہ اس یونٹ کا اختتام بھی ہوتا ہے. تو امید کرتا ہوں کہ آج کے لیسن کا آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا. پھر بھی اگر آپ لوگوں کو کہیں پہ کسی قسم کی بھی مشکل کا سامنا ہو تو بلا جھجک کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں پہ میں اپنا واٹس ایپ نمبر بھی دے رہا ہوں. تو اس واٹس ایپ نمبر پہ بھی آپ لوگ ڈائریکٹ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. تو جاتے جاتے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے. یہ لیکچر اگر آپ لوگوں کو پسند آیا ہو تو اس کو لائک ضرور کرنا ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے. یونٹ کے سبسکرائب کرنے سے آپ لوگوں کو یہ فائدہ حاصل ہوگا کہ جب میں کوئی نئی لیکچر یا ویڈیو چینل پر اپلوڈ کروں گا تو اس کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو بر وقت ملتی رہے گی. تو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ چیپٹر کے لیسن کے ساتھ. اس وقت تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.